فلسفی قوال عزیز میاں کے بارے کون نہیں جانتا؟ جو لوگ قوالیاں سنتے ہیں وہ تو ضرور یہ بات جانتے ہوں گے کہ وہ کتنے بڑے قوال تھے۔ قوالی کے مداحوں نے میوزک کے سب سے بڑے استاد کے طور پہ انہیں ہمیشہ یاد کیا ہے۔ یہی وجہ ہے وہ آج بھی اپنے مداحوں کے دلوں میں زندہ اور جاوید ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ عزیز میاں قوال نے سفر قوالی کا آغاز کب، کیسے اور کہاں سے کیا تھا۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ عزیز میاں نے 7ویں کلاس سے ہی اشعار کہنا شروع کر دیے تھے اور پھر لاہور کے اسکول سے ہی قوال پارٹی سے فن قوالی کا آغاز کیا۔ وہ لاہور میں داتا گنج بخش کے دربار پہ نعتی اشعار پڑھتے رہے۔ یوں وہ قوالی سے مستقل وابستہ ہو گئے اور 16 سال تک داتا صاحب ہر جمعرات کو قوالی پیش کرتے۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں برگد کے درخت نیچے چادر بچھاتے، ہارمونیم کے سروں پر اکیلے نعت پڑھتے۔ نعتوں کے بعد غزلوں کا سلسلہ چل پڑا اور یوں فن قوالی کو عروج حاصل ہوا۔ سامعین، یہی وجہ ہے عزیز میاں قوال کہتے تھے، مجھے جو کچھ بھی ملا ہے لاہور سے ملا ہے۔ یہ عروج کیسے ملا؟ تو قصہ کچھ یوں ہے کہ 1963 میں انہوں نے پنجاب یونیورسٹی میں داخلہ لیا، جہاں سے انہوں نے اردو ادب میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی اور عربی و فارسی کی تعلیم بھی حاصل کی۔ یہاں ہی سے انہوں نے ایک سرشار قوال بننے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک انٹرویو لینے والے سے کہا کہ ان کے لیے قوالیوں کو گانا ایسا ہی تھا جیسے وہ اپنے بے چین وجود کے لیے روحانی سکون کی تلاش میں تھے۔ داتا صاحب کے مزار پہ آنے والے زائرین اکثر ایسے نوجوان کو دیکھتے تھے جس کے لمبے لمبے بال، رنگین قمیض شلوار اور جنگلی آنکھیں تھیں۔ یہ کوئی اور نہیں، یہ عزیز میاں تھے۔ ان کے نزدیک یہ حلیہ ویسا ہی تھا جیسا اکثر جنوبی ایشیا کے صوفی مزارات پہ آنے والے صوفیاء کا ہوتا ہے۔ ان کو مختلف زبانوں پہ عبور بھی تھا۔ وہ اپنی ہر تقریر میں روانی سے پنجابی، اردو، فارسی اور انگریزی بول سکتے تھے۔ 1960 کی دہائی سے عزیز میاں زیادہ تر پنجابی اور فارسی میں روایتی لوک قوالی گاتے تھے۔ پھر 1970 میں داتا مزار میں بیٹھے ہوئے عزیز میاں نے خود ہی دھن لکھنا شروع کر دی۔ ایک عشرے کے بعد ایک قوالی انہوں نے داتا صاحب کے دربار پہ بیٹھے بیٹھے ہی لکھی، جس کے بارے میں ایک قوالی کے دوران عزیز میاں نے بتایا کہ ایک شام تھی جب میں داتا مزار پہ بیٹھا تھا اور خدا سے گفتگو کر رہا تھا۔ میں اپنی خیریت کے لیے دعا کر رہا تھا جب اچانک مجھے الفاظ عطا ہونے لگے اور میں یہ بھول گیا کہ جس کے بارے میں دعا کر رہا تھا وہ دعا کیا تھی، اور پھر یوں میں کلام لکھنا شروع ہو گیا۔ 1970 کی دہائی کے آخر تک عزیز میاں پاکستان میں ایک مشہور قوال بن چکے تھے۔ قوالی موسیقی کی صنف کے طویل عرصے سے چلنے والی مختلف روایات کو توڑ کر ایک نئے انداز سے قوالی کو پیش کیا۔ قوالیوں کے پروگرام کو سلسلہ کچھ عرصہ بند ہوا۔ وہ پاک فوج کے حلقوں میں اپنا پروگرام پیش کرنے لگے۔ پاک فوج کا کوئی ایسا مورچہ اور فنکشن نہ ہوتا تھا جہاں عزیز میاں کی شمولیت نہ ہوتی ہو۔ جنرل یحییٰ خان کے حکم پہ عزیز میاں نے بلوچ ریجمنٹ کا ترانہ گایا اور یہ ترانہ امر ہو گیا۔ اس ترانے کی وجہ سے جنرل یحییٰ خان عزیز میاں کو اکثر اوقات بلوچی قوال کہہ کر بھی پکارتے تھے۔ گلگت سے لے کے کوئٹہ تک عوامی مقبولیت کے بعد عزیز میاں کو عالمی شہرت بھی ملی اور وہ پہلی بار ایران میں شاہ ایران کے حکم پر جشن ہنرمندان حافظ شیرازی کا کلام بھی پیش کیا۔ بادشاہ نے بعد میں عزیز میاں کو سونے کا تمغہ بھی پیش کیا۔ اہل فارس کو فن قوالی کی طرف رغبت دلانے میں عزیز میاں نے مرکزی کردار ادا کیا ہے اور اب بھی ایران میں عزیز میاں کی قوالیاں سنی جاتی ہیں۔ انقلاب ایران کے بعد ان کی امام خمینی سے بھی طویل ملاقات ہوئی۔ ایران کے بعد بھارت اور یورپی ممالک